على ملك الغرباء الفقراء المساكين رحمة للعالمين رسول الثقلين إمام الحرمين تقي الحسن والحسين صاحب الطاعة والخوفين إمام المشارق والمغارب وقدر الصابر ولسان الصابر وقدر الشاكر والأمهات التوالير الذين عليهم الرزق بعد الليل ويطهركم تطهيرا. طالب كل طالب غالب كل غالب غالب نبي طالب. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم وكتابه العظيم وفي القرآن المجيد وقوله الحق بالحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. صلوات محمد بزرگان عزیز اور برادران ملت، ظاہر یہ مجلس جو علامہ سرکار سید الشہداء منعقد کی گئی ہے سلسلہ کلام کے لیے جس آیت کریمہ کو آپ کے سامنے پیش کیا گیا ہے وہ قرآن مجید کے مشہور و معروف سورہ انعام کی مشہور و معروف آیت ہے کہ جس میں کائنات کا پروردگار ارشاد فرماتا ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین. بندہ مقام اذان پر و مقام نماز میں کھڑا ہو کر اپنے اللہ سے رات و نیاز بیان کر رہا ہے کہ پروردگار میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں اور تجھ سے ہی مدد چاہتا ہوں. پروردگار میں نے تیری ہی عبادت کی ہے اور تجھ سے ہی مدد چاہتا ہوں. ظاہر ہے کہ جو سرکار حسین ابن علی کا ایک بیان اور ایک مقصد دل سرداری کے نام پہ ہے. میرے عزیزوں ایک جملہ یاد رکھیے گا کہ اس کائنات میں امام حسین علیہ السلام کا تعلق انصاف پسند دل سے ہے. امام حسین کسی کے نہیں ہے. امام حسین ہر اس انسان کے ہے کہ جس کے دل میں انصاف پسند دل ہوگا. اسی لیے ہماری یوپی میں ایک جگہ ہے فیروز آباد، وہاں پہ ایک مشہور و معروف شاعر ہے داس فیروز آبادی. پنڈت کلاسیکل شاعر تھے، ہمیشہ ادھر ادھر کی مدح کیا کرتے تھے، بے اولاد تھے. ایک دن جو ہے وہ کسی نے ان سے کہا کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہیں اللہ اولاد دے دے تو ایک مرتبہ جو ہے وہ اسی یوپی میں جو بھی پورا چلے جاؤ اور وہاں جا کے جو ہے وہ اپنی منت مانگو. داس فیروز آبادی گئے اور انہوں نے منت مانگی، لیکن منت اتنی اہم تھی کہ داس فیروز آبادی نے کہا کہ سرکار اگر اللہ نے مجھے بیٹا دے دیا اور اللہ نے مجھے صاحب اولاد بنا دیا تو داس فیروز آبادی یہ وعدہ کرتا ہے کہ آج کے بعد قلم جب بھی اٹھے گا مدح اہل بیت میں اٹھے گا، مدح اہل بیت کے بعد کسی کے یہاں نہیں اٹھے گا. یعنی قلم جب بھی اٹھے گا مدح اہل بیت میں اٹھے گا، مدح مولا میں اٹھے گا. مدح مولا کے علاوہ کسی اور کی تعریف نہیں کریں گے. داس فیروز آبادی جو ہے وہ منت مان کے آیا، ابھی سال بھر پورا نہ ہوا تھا، اللہ نے ثمر اولاد سے نواز دیا، اللہ نے جو ہے وہ بہر اولاد سے نواز دیا. تو داس فیروز آبادی نے سب سے پہلا جو شعر حسین ابن علی کی شان میں کہا، داس فیروز آبادی کہتا ہے کہ تم نہ کر پائے کبھی ذکر حسین
تم نہ کر پائے کبھی ذکر حسین، تم سے قرآن سمجھتا ہی نہیں۔ تم نہ کر پائے کبھی ذکر حسین، تم سے قرآن سمجھتا ہی نہیں۔ ذکر شبیر کو ایسے سمجھو ایک سورج ہے جو کہ ڈھلتا ہی نہیں، ایک سورج ہے جو کہ ڈھلتا نہیں۔ اور پھر اس کے بعد ناز فیروزآبادی آگے کہتا ہے ہاں ذوق تجسس کا صلہ ملتا ہے، ہاں مسجد مقصد کا پتہ ملتا ہے۔ شبیر تو ہے رہنمائے برا، شبیر کو ڈھونڈو تو خدا ملتا ہے۔ سرکار حسین ابن علی علیہ السلام کسی ایک مذہب کی پراپرٹی و جائیداد کا نام نہیں ہے۔ اپنے دلوں میں اس سے یہ بات نکال دیجئے کہ حسین ابن علی کسی کے ہیں۔ حسین ابن علی ہر اس آدمی کے ہیں جس کے دل میں انصاف پسند دل ہوگا، جس کے اندر حق کی بات ہوگی، حقانیت کی بات ہوگی، حسین اس کے دل میں رہیں گے۔ یہی تو وجہ ہے مشہور و معروف شاعر نے کہا ہم نے یہ کب کہا کہ ہماری ہے کربلا، حق بات تم کہو تو تمہاری ہے کربلا۔ ہم نے یہ کب کہا کہ ہماری ہے کربلا۔ تو میں جلدی جلدی بات کو آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ تو سرکار حسین ابن علی نے توجہ چاہ رہا ہوں، سرکار حسین ابن علی کسی شخصیت اور کسی پہچان کے جو ہے وہ محتاج نہیں ہے۔ اور ایک جملہ شاید کہاں تک جائے گا مجھے نہیں پتا کہ آج پوری دنیا کو آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے، دنیا میں امام حسین سب سے زیادہ امیر ہے۔ ایک جملے پر توجہ چاہیے، توجہ چاہیے۔ امام حسین آج کے زمانے میں نہیں، ہر زمانے میں امام حسین سب سے زیادہ امیر ہیں۔ امام حسین سے بڑا کوئی نہیں، امام حسین سب سے بڑے امیر ہیں۔ آپ کہیں گے کیسے؟ تو میں جواب دوں، جتنے مکان امام حسین کے ہیں اتنے مکان کسی کے نہیں ہیں۔ توجہ جانو، جتنے مکان امام حسین کے ہیں اتنے مکان کسی کے نہیں ہیں، اور جتنے چاہنے والے امام حسین کے ہیں اتنے چاہنے والے کسی کے نہیں ہیں۔ جتنے چاہنے والے امام حسین کے اتنے کسی کے، میں جملہ رکھ رہا ہوں، اگر آدم سے لے کر عیسیٰ تک، اگر آدم سے لے کر عیسیٰ تک ہر ایک نبی اپنی امت کے ساتھ حسین کے گھر پہ آ جائے تو حسین کے پاس اتنے مکان ہیں کہ سب کو ٹھہرا بھی سکتے ہیں، اتنے خادم ہیں کہ سب کا انتظام بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر حسین اپنے چاہنے والوں کے ساتھ کسی نبی کے پاس چلے گئے، نہ اتنے مکان ہیں نہ اتنے چاہنے والے ہیں۔ حسین ابن علی علیہ السلام، اور میں ایک جملہ کہوں گا ضرور آپ کی خدمت عالیہ کے حوالے، یاد رکھیے گا کہ ہمارا اس فرش عزا پہ آ کر اخلاق اور کردار اتنا بلند اور اعلیٰ تر ہونا چاہیے کہ دنیا ہمارے اخلاق اور کردار کو دیکھ کر یہ کہے کہ واقعاً یہ حسینی ہے، واقعاً یہ عزادار ہے۔ زبانوں میں صداقت لائیے، ہاتھوں کی امانت داری دکھلائیے، اور دنیا میں یہ بات مشہور ہو جائے کہ حسین والے کبھی جھوٹ نہیں بولتے۔ یہ بات اپنے ذہن میں بٹھا لیجیے کہ حسین والے کبھی جھوٹ نہیں بولتے، حسین والے
کبھی امانت میں خیانت نہیں کرتے۔ اس نوجوان مجمع سے ماشاءاللہ بڑا لطف آیا۔ نوجوان الحمدللہ زینت فرش عزا بنے ہوئے ہیں۔ یہ نوجوانوں یاد رکھنا، اس فرش عزا پہ آنا کمال نہیں ہے، اس فرش عزا سے اپنے اخلاق کو سنوارنا یہ کمال ہے۔ توجہ یاد رکھنا، اس فرش عزا سے ہمیں کیا سیکھنا ہے؟ اس فرش عزا سے ہمیں اخلاق سیکھنا ہے، اس فرش عزا سے ہمیں کردار سیکھنا ہے۔ یقین بتلا رہا ہوں، اور ایک جملہ میں آپ کی خدمت عالیہ میں پیش کروں کہ امام حسین ہماری دولت کو نہیں دیکھتے، امام حسین کی نگاہ ہماری دولت پہ نہیں ہے، بلکہ امام حسین کی نگاہ ہمارے کردار پر ہے۔ توجہ، امام حسین کی نگاہ ہماری دولت پہ نہیں ہے، امام حسین کی نگاہ ہمارے کردار پر ہے۔ امام یہ دیکھتے ہیں ہمارا کردار کیسا ہے، ہمارا طور طریقہ کیسا ہے، ہمارا چال چلن کیسا ہے، ہمارا لوگوں سے رشتہ کیسا ہے۔ امام ہماری دولت کو نہیں دیکھتے، وہ امام ہماری دولت کو کیا دیکھیں گے؟ جو ہاتھ کے دھون کو جواہرات بنا دے۔ وہ امام ہماری دولت کو کیا دیکھیں گے؟ جو ہاتھ کے دھون کو جواہرات بنا دے۔ امام کی نگاہ ہمارے کردار پہ ہوتی ہے، ہماری دولت پہ نہیں ہوتی۔ امام یہ دیکھتے ہیں آپ کا طور طریقہ کیسا ہے، آپ کا کردار کیسا ہے، آپ کتنے جو ہے وہ حسین والے ہیں، آپ کا کردار کیسا ہے۔ یہی وجہ ہے مجھے جملے کی توجہ چاہیے، امام کی نگاہ ہمارے کردار پر ہے۔ امام ہمارے کردار کو دیکھتے ہیں، ہمارے طور طریقے کو دیکھتے ہیں، ہمارے چال چلن کو دیکھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے اچھی آواز والے رہ گئے، جنہیں اپنے لب و لہجے پہ ناز تھا، جنہیں اپنی خوبصورتی پہ ناز تھا، یہ سب دھرے کے دھرے رہ گئے۔ لیکن حبش کا رہنے والا بلال حبشی رسول نے مقام اذان پہ لا کے کھڑا کر کے بتلایا، توجہ کر، رسول نے مقام اذان پہ لا کے کھڑا کر کے اسلام کردار دیکھتا ہے، خوبصورتی نہیں دیکھتا۔ میری قوم کے نوجوانوں یاد رکھنا کہ پیغمبر اسلام نے بلال حبشی کو مقام اذان پہ لا کے کھڑا کر کے بتلایا، اسلام کردار دیکھتا ہے۔ گھر تک کہتے ہوئے جائیے گا، اسلام کردار دیکھتا ہے، خوبصورتی نہیں دیکھتا۔ ایک جملہ اور کہوں، آپ آمادہ ہیں اس لیے، کل تک بلال عرب والوں کے یہاں نوکری کرتے تھے۔ اس روز سے تقریر سنی ہو تو دعا نہ دیجیے گا کہ کل تک بلال عرب والوں کے یہاں نوکری کرتے تھے، ہر ایک آدمی بلال سے کام کرواتا تھا، بلال یہ کر دو، بلال یہ کر دو، بلال یہ کر دو۔ بلال کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر، قدرت کا بھرپور تماچا تھا عرب والوں کے رخسار پر کہ کل تک بلال سب کی آواز پہ دوڑتے ہیں، آج بلال کی آواز پہ پورا عرب سمٹ کے آ جائے گا۔ صلوات پڑھیں محمد تو میری قوم نوجوان یاد رکھیے گا، امام کی نگاہ آپ کے کردار پر ہے۔ اگر آپ کے کردار میں بد کرداری آ گئی تو یقین جان لیجیے ہماری کوئی بھی عبادت قابل قبول نہیں۔ ہم دنیا کی زبان میں تو عزادار بن سکتے ہیں، حقیقی عزادار اگر ہمیں بننا ہے تو ہمیں واقعی اپنے اخلاق اور کردار کو لانا پڑے گا۔ اسی لیے حسین نے کربلا بنائی، اسی لیے پیغمبر اسلام نے خدمتیں انجام دی ہیں۔ کیوں دی ہیں پیغمبر اسلام نے؟ صرف اس لیے تاکہ سامنے والا اخلاق اور میں جملہ کہوں گا، پتہ نہیں یہ بات کہاں تک پہنچی، یقین جان لیجیے آپ پوری پیغمبر اسلام کی تاریخ کو اٹھا کے دیکھ لیں، پیغمبر اسلام نے جتنوں کو بھی کلمہ پڑھوایا ہے سب کو کلمہ مسجد کے باہر پڑھوایا ہے، مسجد کے باہر نہیں پڑھوایا، مسجد کے اندر نہیں پڑھوایا۔
پیغمبر اسلام نے صرف مسجدوں میں نمازیں پڑھائی ہیں بس. اس کے علاوہ پیغمبر اسلام نے ایک طریقہ جو سب سے اہم تھا وہ یہ تھا کہ پیغمبر اسلام جب مسجد کے باہر نکلتے تھے تو پیغمبر کا طریقہ اتنا صاف تھا، اتنا اچھا کردار تھا کہ لوگ پیغمبر کے کردار کو دیکھ کر اسلام کو قبول کر لیتے تھے. اب سمجھ میں آیا؟ جتنے بھی لوگوں نے مذہب حق کا قبول کیا، اسلام کو قبول کیا ہے، آپ ان کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجیے. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ رسول جو ہے وہ نماز اچھی پڑھتے ہیں اس لیے ہم آ گئے، رسول روزہ بہت کرتے ہیں اس لیے ہم آ گئے. نہیں، ہر ایک کلمہ پڑھنے والے نے یہی جملہ کہا کہ ہم نے اسلام اس لیے قبول کیا اس لیے کہ یہ رسول بولتا سچ ہے، یہ رسول بولتا سچ ہے، اس کی ہاتھوں میں امانت داری ہے. اور ایک جملہ کہوں گا، یہیں سے بات شاید اگلے خیمے میں داخل ہو جائے کہ ایک بڑھیا کی مکے میں زندگی گزارتی تھی، روزانہ جنگل جاتی تھی اور جنگل جانے کے بعد جو ہے وہ لکڑیاں اکٹھا کرتی تھی اور لکڑیوں کو اکٹھا کرنے کے بعد بوجھ بناتی تھی، آدھا بازار میں بیچتی تھی، آدھے سے اپنے گھر کا گزارا کرتی تھی. ضعیفہ تھی، اس کا یہ طریقہ زندگی تھا، روزانہ بازار سے لکڑیاں اکٹھا کر کے لاتی تھی اور بازار میں بیچتی تھی. ایک دن لکڑیوں کا بوجھ بنایا اور بنانے کے بعد اٹھانا چاہا مگر ضعیفی نے ساتھ چھوڑ دیا. بیدار ہو کے سنیے گا، ضعیفی نے ساتھ چھوڑ دیا، نقاہت ساتھ الگ گئی، بڑھاپے نے پیچھا چھوڑ دیا. وزنی بوجھ زمین پر رکھ کے بیٹھ گئے، انتظار کرنے لگی کہ کوئی آئے جو اس وزنی بوجھ کو اٹھائے، میرے سر پہ رکھ دے اور میں اپنے گھر چلی جاؤں. انتظار میں بیٹھی ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ آپ سن بھی رہے ہیں یا صرف وقت پورا کر رہے ہیں. انتظار کر رہی ہے بڑھیا. ایک بیگ غار ہرا سے ایک نور چمکا، ایک بیگ غار ہرا سے ایک نور چمکا. عقل اول، نقل اول، طٰہٰ، یاسین، مزمل، مدثر، خدا کے بعد جو ذات واجب الاحترام ہے وہ میرے نبی کی ذات ہے. ایک بیگ غار ہرا سے ایک نور چمکا. خوبصورت جوان ضعیفہ کے قریب آیا. خیریت ہے؟ کیوں بیٹھی ہو؟ کہا وزنی بوجھ ہے. انتظار کر رہی تھی کہ کوئی آئے جو اسے اٹھا دے اور میں اپنے گھر چلی جاؤں. پیغمبر نے پوچھا پھر میں اٹھواؤں؟ ضعیفہ نے کہا آپ اتنے خوبصورت ہیں کہ دل تو نہیں چاہتا. توجہ چاہ رہا ہوں، آپ اتنے خوبصورت ہیں کہ دل تو نہیں چاہتا مگر ضرورت مند ہوں، اٹھوا دیجیے. اخلاق پیغمبر دیکھیے گا، ضرورت مند ہوں، اٹھوا دیجیے. اب جو ہے وہ پیغمبر اسلام نے بوجھ اٹھانا شروع کیا. اٹھاتے اٹھاتے محسوس ہوا کہ ضعیفہ نہ اٹھا سکے گی، اپنے سر پہ رکھ لیا. میں ختم کر رہا ہوں تقریر، چونکہ مجھے میری لگاتار مجلسیں لگی ہوئی ہیں اور صبح بھی مجلس ہے. توجہ چاہ رہا ہوں، میری طرح بیدار رہیے. محسوس ہوا کہ ضعیفہ نہ اٹھا سکے گی، اپنے سر پہ رکھ دیا. چلو میں پہنچا ہی لیتا ہوں. آگے آگے ضعیفہ، پیچھے پیچھے پیغمبر. پیغمبر کے سر پہ بوجھ لکڑیوں کا. جیسے ہی ضعیفہ کے گھر پہ پہنچے، لکڑیوں کا بوجھ زمین پہ رکھا، پیغمبر چلنے لگے. ضعیفہ نے کہا اے مرد حسین ٹھہر جا. انشاءاللہ آپ کو یہ مجلس اگلے برس تک یاد رہے گی. اے مرد حسین ٹھہر جا، میں تجھے کچھ نصیحت کرنا چاہتی ہوں. اردو ادب کی باریکی کو سمجھیں. اے مرد حسین ٹھہر جا، میں تجھے کچھ نصیحت کرنا چاہتی ہوں.
جو دنیا کو نصیحت کرنے آیا تھا وہ ایک ضعیفہ کی نصیحت کو سننے لگا. جو دنیا کو نصیحت کرنے آیا تھا وہ ضعیفہ کی نصیحت کو سننے لگا. جی بتلائیے کیا کہنا چاہتی ہیں؟ کائی مرد حسین، تم نے یہ جو عمل ابھی میرے ساتھ کیا کہ میرا بوجھ اپنے سر پہ رکھ کے میرے گھر پہ لائے، تم نے میرے ساتھ یہ احسان کیا، تو میں تمہیں ایک نصیحت کرنا چاہتی ہوں. کہا بتلائیے وہ نصیحت کیا ہے؟ کہا سنو، اس مکے میں محمد نام کا ایک آدمی آیا ہے، ذرا اس سے ہوشیار رہنا. توجہ چاہو، اس مکے میں محمد نام کا ایک آدمی آیا ہے، ذرا اس سے ہوشیار رہنا. میں نے سنا ہے جو اس کی سنتا ہے وہ اسی کا ہو جاتا ہے. شاید آپ نے غور نہیں کیا. توجہ چاہو، اس مکے میں محمد نام کے آدمی سے بچ کے رہنا، جو اس کی سنتا ہے وہ اسی کا ہو جاتا ہے. پیغمبر اسلام نے کہا اے ضعیفہ، تو جس محمد کی بات کر رہی ہے وہ محمد میں ہی ہوں. تو جس محمد کی بات کر رہی ہے، اب توجہ ختم کرو بات کو، تو جس محمد کی بات کر رہی ہے وہ محمد میں ہی ہوں. توجہ. ضعیفہ نے کہا پھر یہ بتلائیے، یہ جو عمل ابھی آپ نے کیا دوسروں کی مدد کرنا، یہ آپ کی عادت ہے یا آپ کے مذہب کا اصول؟ توجہ میں فضائل پڑھ چکا. یہ بتلاؤ، یہ جو ابھی آپ نے میرے ساتھ کیا دوسروں کی مدد کرنا، یہ آپ کی عادت ہے یا آپ کے مذہب کا اصول؟ پیغمبر اسلام نے کہا دوسروں کی مدد کرنا یہ ہماری عادت نہیں ہے، یہ ہمارے مذہب کا اصول ہے. ضعیفہ نے کہا پھر دیر نہ کریے، کلمہ پڑھوائیے. پھر دیر نہ کریے، کلمہ پڑھوائیے. سوال اپنی جگہ پہ ہے، دیر نہ کریے، کلمہ پڑھوائیے. اے ضعیفہ، تو نے کلمہ پڑھنے سے پہلے نبی سے یہ کیوں پوچھا کہ دوسروں کی مدد کرنا یہ آپ کی عادت ہے یا آپ کے مذہب کا اصول؟ ضعیفہ نے کہا میں کلمہ اسلام پڑھ رہی ہوں، میں نے